السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ 16 سورہ مریم آیت نمبر 16 سے تجوید کے ساتھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلها مکانا شرقیا۔ واذکر اور ذکر کرو فی الکتاب کتاب میں مریم علیہ السلام کا اذ انتبذت نون با زال جب وہ تنہا ہو گئی من اہلها اپنے گھر والوں سے مکانن ایک جگہ پر شرقیہ شین را قاف مشرق کی جانب، وہ بیت المقدس کے مشرقی گوشے کی جانب یعنی وہاں پر پہنچی تو یہ حصہ ان کی عبادت کے لیے مخصوص کیا گیا تھا، جیسے حرم میں عورتوں کے لیے اعتکاف کے لیے مخصوص برآمدیں۔ حضرت مریم علیہ السلام سے پہلے ہیکل میں صرف عبادات مرد کرتے تھے تو عورتوں کا کوئی حصہ نہ تھا۔ حضرت مریم علیہ السلام کے لیے ان کی والدہ نے نظر مانی اور اپنے وعدے کے مطابق ہیکل میں جب ان کو چھوڑنے کے لیے گئیں تو ان کی عبادت کے لیے مشرقی حصہ مخصوص کیا گیا۔ اور ایک بات پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ مسجد گاہوں میں عورتوں کا بھی حصہ ہے، یعنی گھر کی عبادت گاہ اور مسجد کی عبادت گاہ میں فرق ہے۔ فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا۔ فاتخذت پھر بنا لیا من دونہم ان سے یعنی ان کے اور اپنے درمیان حجابا ایک اور پردہ، فارسلنا تو بھیجا ہم نے الیہا اس کی طرف روحنا اپنی روح کو یعنی روح القدس حضرت جبریل امین کو، فتمثلا تو اس نے شکل اختیار کی لہا اس کے لیے بشرن ایک انسان کی سویہ ٹھیک ٹھاک تندرست۔ کوئی خاص دیوار تو نہ بنائی گئی تھی بلکہ پردہ ڈالا گیا تھا۔ یہ پردہ کس لیے ڈالا گیا؟ تاکہ عبادت میں یکسوئی ہو اور دوسروں کی نگاہوں سے بچی رہیں۔ اسی طرح وہ جوان ہو گئی۔ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا۔ قالت بولیں انی بے شک میں اعوذ میں پناہ چاہتی ہوں بالرحمن رحمان کی منک کا تجھ سے ان کنتا اگر ہے تو تقیہ واو قافیہ متقی انسان۔ مریم علیہ السلام کہنے لگے اگر تجھ میں خدا کا خوف ہے تو تم یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ اس جملے سے حضرت علیہ السلام کی اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ جب وہ موسیٰ علیہ السلام کو انسانی شکل میں نظر آئے تو گھبرا اٹھے۔ قال انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا۔ قال کہا انما بے شک انا میں رسول ہوں بھیجا ہوا ربی کی تیرے رب کا لأہبا کہ عطا کروں لکی تجھ کو غلامن ایک لڑکا زکیہ پاکیزہ۔ قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا۔ قالت بولی حضرت مریم علیہ السلام انا کہاں سے یکون ہو سکتا ہے لی میرے لیے غلام لڑکا یعنی میرا لڑکا یا میرا بچہ، ولم یمسسنی اور نہیں چھوا مجھ کو کسی نے یعنی ہاتھ نہیں لگایا، بشر ان کسی انسان نے، ولم اور نہیں اکو میں ہوں بغی یا بدکار۔ اور میں شادی کے بغیر کیسے بچے کی تمنا کروں۔
قال کذالک کہا اسی طرح، قال ربک هو علی ہین وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا۔ قَالَ رَبُّكِ تیرے رب نے کہا، هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وہ مجھ پر بہت آسان ہے، وَلِنَجْعَلَهُ اور تاکہ ہم کر دیں اس کو، آیَةً لِلنَّاسِ ایک نشانی لوگوں کے لیے، وَرَحْمَةً مِنَّا اور رحمت ہماری طرف سے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وَكَانَ اور ہے، امراً ایک کام، مقضیہ قاف توعیہ پورا ہونے والا۔ فرشتہ بولا اسی طرح ہوگا، تجھے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ فرمایا انسان کو باپ کے بغیر بنانا کچھ مشکل نہیں ہے، اسی طرح قدرت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، یعنی اللہ کے ہاں کچھ بھی مشکل نہیں۔ رحمت کس کو کہا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ وہ کیا آ کر کریں گے؟ دجال کو قتل کریں گے۔ یہاں اس کے تدارک کا ذکر ہے، ان کے دور میں ہر طرف اسلام ہوگا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سجدہ صرف اللہ کے لیے ہوگا، یعنی شرک ہر طرح سے ختم ہو جائے گا، اور انہی کی دور میں یاجوج ماجوج نکلیں گے۔ وہ ایسا فتنہ ہوگا جو کسی کے کنٹرول میں نہ ہوگا، سارے سمندروں کا وہ پانی پی جائیں گے۔ فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا۔ فَحَمَلَتْهُ تو اٹھا لیا اس کو، فَانْتَبَذَتْ پھر الگ ہو گئی ساتھ اس کے، مکاناً قصیّا دور کی جگہ پر، قاف صاد واو۔ اب دیکھیں یہ وہ بالکل دور کی جگہ پر الگ ہو کر وہاں سے کیا تھا، بیٹھ گئیں۔ تو قصیہ اقصیٰ کے قریب یعنی بہت دور نہیں، اس سے مراد بیت اللحم ہے۔ اور جب نارمل طریقے سے پیدائش کا وقت آیا، یعنی مریم علیہ السلام کا حمل اللہ کی قدرت سے ہوا تھا، تو جب وہ وقت آیا تو بیت اللحم سے نکل کر اور جگہ چلی گئی، کیونکہ مسجد تو ولادت کی جگہ نہیں ہے، اور پھر اس لیے بھی اس اعتکاف کی جگہ پر ان کا سب کچھ ظاہر ہوتا، تو پھر ان کو جینے ہی نہ دیتے، اسی لیے وہ جگہ ہی چھوڑ گئی۔ کتنی بڑی آزمائی تھی، کیونکہ ہر انسان کی آزمائش کیا ہے، مختلف ہوتی ہے۔ غم کب زیادہ ہوتے ہیں؟ جب ہم دوسروں سے اپنا مقابلہ کرنے لگتے ہیں، تو جو اللہ کا پیارا ہوتا ہے اس پر اتنی ہی بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ ان پر بھی آزمائش کسی گناہ کی وجہ سے نہ آئی تھی، بلکہ ان کے درجات بلند کرنے کے لیے آئی تھی۔ ہم عموماً کیا کہتے ہیں، یہ تمہارے اپنے گناہوں کا نتیجہ، لیکن یہاں پر دیکھیں کیا پتہ چل رہا ہے، جو ہم ایک دوسرے کو تانا مارتے ہیں تو یہ کبھی بھی نہیں مارنا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات کو پتہ ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ کسی کے درجات بلند کرنے ایسی آزمائشیں انسان کے دور میں آئے۔ تو آیت نمبر 22 تک ہے، شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔